آج ہم پاکستان ٹیکس بار کی خدمات کے ساتھ فیڈرل بورڈ آف ریونیو سیلز ریونیو میں خامیوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر ریونیو ٹیکس آفیسر جناب محمد دلبر عزیز بٹ صاحب ہماری نشست ہیں. ہم اپنے پروگرام قائد کا پاکستان ہماری پہچان پاکستان کشمیر نیوز چینل کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا ابتدائی تعارف. جی میں محمد دلبر بٹ جی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. سر تعلق کہاں سے آپ کا؟ جی کیونکہ میں یہاں راولپنڈی میں رہتا ہوں. لائک 19 سینچری کے اسٹارٹ میں ہم یہاں پہ آئے تھے اور ہمارے جو فور فادرز تھے ان کا تعلق سری نگر سے. اس وقت چونکہ سب کانٹیننٹ تھا, پاکستان نہیں بنا ہوا تھا, تو بینگ بٹ فیملی ہماری چونکہ کشمیر سے بیس کرتی ہے. کشمیر سے تعلق ہے؟ جی کشمیر سے تعلق ہے. اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم فرمائیں. جی میرا میٹرک اور میری جو ایف ایس سی ہے وہ ملتان سے ہے, جی بوسن روڈ کالج سے, اور اس کے علاوہ میں نے ایم بی اے فائنینس کیا. میں نے کیا 2004 میں. جی اور دین پھر میں نے اس کے بعد ایل ایل بی کیا, اور اس کے بعد میں ایک ماسٹر کرنے کے لیے یو کے چلا گیا, اور اس کے بعد واپس آ کے میں نے 2023 میں نے ایل ایل ایم کارپوریٹ لا کیا. اور کون سی یونیورسٹی اور کون سی؟ یونیورسٹی آف لاہور سے. کون سے سن میں؟ 2023 میں. پاکستان میں دو تعلیمی نظام پائے جا رہے ہیں, جبکہ ہمارے اور آپ کے دور میں ایک تعلیمی نظام پایا جاتا تھا. تربیت کا بڑا فقدان پایا جا رہا ہے. تربیت کے اس فقدان کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیں یہ بڑا ایک ٹچی کوشچن ہے, اور یہ دو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کو بھی ظاہر کرتا ہے, دو ڈفرینٹ کیٹیگریز کو ڈیزائن کرتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ دو کی بات کرتے ہیں, میں ہمیشہ اس سے بھی زیادہ جو تعلیمی نظام موجود ہے ہمارے ہاں. ایک تو وہ ہے جو اشرافیہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہی ہے, جس میں او لیولز, اے لیولز, اور اسی طرح پھر ان کی یونیورسٹیز, ان کی ڈگریز, ان کی کوالیفیکیشن, ایجوکیشن وہ ایک ڈفرینٹ کیڈر کی ہے. پھر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو لوکل بھی تعلیمی نظام ہے وہ ڈفرینٹ جو اسکولز ہیں جو نئی طرز پہ بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ جو جس تعلیمی نظام سے آپ اور میں یا ہمارے جو بزرگ ساتھی ہیں وہ گزرے ہیں, اور الحمدللہ وہ بڑے اچھے لیول پہ بھی پہنچے, وہ تعلیمی نظام تقریباً رول بیک کیا جا رہا ہے. اس تعلیمی نظام کو سمیٹا جا رہا ہے. اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ وہ پھر بھی لوگوں کو روزی روزگار کمانے اور ان کو سوسائٹی میں کچھ جگہ دلوانے میں وہ کامیاب رہا. جب سے پرائیویٹ سیکٹر تعلیمی معیار میں آیا ہے, اس نے تعلیم فروخت ہو رہی ہے, پھر بھی پاکستان کا 1.5 سے 2 کروڑ بچہ تعلیم سے محروم نظر آتا ہے. تعلیم کے اس فقدان کو کیسے دور کیا جائے؟ سر دیکھیے, یہ بیسیکلی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بیسک رسپانسبلٹی ہوتی ہے حکومتوں کی. لائک ہم پنجاب میں اس وقت موجود ہیں, تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے صوبے کے اندر کسی کا بھی بچہ اسکول سے باہر مت رہے. اس وقت جو اسپیشلی جب میں بات کروں گا آج سے 15-18 سال پہلے, جس وقت ہماری پنجاب کی گورنمنٹ, شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, اس دور میں انہوں نے ایک پالیسی دی جس کے تحت یہ تھا کہ بچہ اسکول میں آئے یا نہ آئے, اس کا نام اگر اسکول کے رجسٹر میں موجود ہے تو اسکول لائبل تھا کہ اس کو سال کے بعد پروموٹ کر دے. ٹھیک ہے, سٹارز لگا کے اسے پروموٹ کرے. اور یہ دیکھیے اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو پرسنل کیپیسٹی ہے یا آپ کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو نظر انداز کیا گیا. ٹھیک ہے, آپ کو ڈیلیبریٹلی وہاں پہ ٹریک کر کے لایا گیا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیں. اچھا نہیں بھی بھیجتے لیکن ہم آپ کے بچے کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں نے محنت کرنا چھوڑ دی, بچوں نے جو فیوچرسٹک اپروچ ہوتی تھی وہ چھوڑ دی. ٹھیک ہے, ہم اس کا ٹوٹل الزام اسکولوں پہ یا اسکول انتظامیہ پہ یا ٹیچرز پہ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی دی گئی ہے, اس نے ہمارے
صوبے کے بچوں کا بہت زیادہ نقصان کیا. تعلیم کے تحت قومیں ترقی کرتی ہیں. آپ کو قائد کے پاکستان میں نئی نسل کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ جی مجھے تو کوئی اچھا مستقبل نظر اس لیے نہیں آ رہا. آپ کے ملک میں نہ ہی ٹیکنیکل ادارے بنائے جا رہے ہیں, نہ ہی جو ایجوکیشنل ادارے تھے ان کو بنیادی طور پہ مضبوط کیا جا رہا ہے, بلکہ ان کو کمزور کیا جا رہا ہے. تعلیمی ڈھانچہ تباہ برباد کیا جا رہا ہے. اسکول جو گورنمنٹ کے انڈر تھے ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بچے مجبوراً پرائیویٹ سکولز جو چھوٹے چھوٹے دربوں میں بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, 2 مرلے 3 مرلے 5 مرلے 7 مرلے کے دربوں میں اسکول بنائے گئے ہیں جہاں پہ 1000 سے لے کے 5000 تک کی فیس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایف اے یا میٹرک پڑھی ہوئی ٹیچرز وہاں پہ آپ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے سکتی ہیں. میں اس پہ خاموش ہوں. سیلف ریونیو کارپوریٹ کی طرف کیسے آنا ہوا آپ کو؟ جی میں نے الحمدللہ جب MBA فائنینس کیا تو میری اس وقت بھی رغبت تھی, اور جب اس کے بعد میں نے لاء کیا تو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے جب لاء کیا تو پھر ہمیں موقع ملا, اور میرے استاد محترم چودھری افتخار احمد صاحب اور اس کے بعد ماجد رضی خان صاحب, یہ میرے ٹیکس دونوں ٹیکسز یعنی کہ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے یہ میرے استاد ہیں دونوں, اور ان کی محبت ان کی شفقت کی وجہ سے میرا یہ جو آفس ہے میں نے اس کو میں رن کر رہا ہوں, اور ان کی زیر نگرانی میں جو کام سیکھا, ٹیکس سیکھا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا لمحہ بلمحہ, ان کی گائیڈ لائن میرے ساتھ رہی. اور یہ ان دو جو حضرات ہیں تو سر چودھری افتخار صاحب اور ماجد رضی خان صاحب کو کیسا پایا آپ نے؟ ویری ہمبل, ویری لرن پرسن دونوں, اور ماشاءاللہ اپنے جو ٹیکس کے معاملات ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ, اور پھر اس کے علاوہ جو لیٹیگیشنز ہوتی ہیں ہماری ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, جو ہمارے ٹریبیونلز ہوتے ہیں یا ہماری کورٹس ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے مجھے ہمیشہ وہاں سے گائیڈ لائنز ملی ہیں, اور ماشاءاللہ دونوں ہی بڑے شفیق. اور کبھی آپ نے بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ انفیکٹ ہماری جو ٹیکس بار ہے وہ ہماری بار بڑی مطلب پولیٹیکلی کچھ فلرش نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کچھ ایسی خاص ایکٹیویٹیز ہوتی بھی نہیں ہے, اس لیے وہاں پہ ہم نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی. ہائی کورٹ کے آپ لائر ہیں, کیا کبھی آپ نے ہائی کورٹ یا سول کورٹ میں بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ جی نہیں, میں نے حصہ بالکل نہیں لیا, کیونکہ میں انفیکٹ ایک چھوٹا سا پولیٹیکل ورکر ہوں. میں کسی ایک پارٹی کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج ہوں, اور میں اس کی پولیٹیکل سیاست میں حصہ لیتا ہوں, اور میں الیکشن لڑتا ہوں. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں؟ جی بالکل ہوں. کون سی پارٹی ہے؟ جی میں PTI کا ایک چھوٹا سا ادنا سا ورکر ہوں. ٹیکس کنسلٹنٹ بننے کی کیا شرائط ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں نالج سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد چونکہ ہمارے ہاں جو ITP کا لائسنس لیا جاتا ہے وہ آپ کو گریجویشن تھا, چونکہ ہماری BCom ختم ہو گئی ہے تو ITP کے لائسنس کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے, دین آپ ITP کا لائسنس لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ادروائز اگر آپ ICM میں کیا ہوا ہے, یا آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, یا پھر آپ اگر ایڈوکیٹ ہیں, تو دین بھی آپ ٹیکس بار کا لائسنس لے سکتے ہیں اور آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ٹیکس قانون کیا ہے؟ دیکھیے, یہ تو آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ FBR کے ٹیکس قوانین کیا ہے, کیونکہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے شاید ہمیں 8-10 پروگرام مزید کرنے پڑیں گے. روز بروز نئے قوانین آ جاتے ہیں, چیف کمشنر سے لے کے نیچے تک کا طبقہ ملازمین جسے کہا جاتا ہے وہ کرپشن میں ملوث پائے جا رہے ہیں. روزانہ ٹیکس نوٹسز جاری کر دیے جاتے ہیں, وجوہات کیا ہیں؟ اچھا دیکھیں, چونکہ ہم ابھی تک ایسی سوسائٹی نہیں بن سکے ہیں جہاں پہ قانون کی مکمل طور پر علمداری موجود ہو کہ ہم کہیں کہ ہاں جی قانون یہاں موجود ہے. جو امپلیکیشن ہے لاء کی, اس کے اندر بھی بہت سی خامیاں ہیں, اس کا وے آف امپلیکیشن میں خامیاں موجود ہیں. پھر چونکہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ یا جو بزنس مین ہے وہ اتنے لا نوئنگ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر
جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ رشوت لیتے ہیں تو پھر وہ لوگ ان کو رشوت آفر کرتے ہیں اور پھر ڈیفینیٹلی جو خوف ہے خوف دلا کے لوگوں کو ان سے پیسے لیے جاتے ہیں. پاکستان میں قانون سازی موجود، امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. امپلیمنٹیشن کیسے کرائی جائے جو ریاست کی کام ہے یا اداروں کے سربراہان کا کام ہے؟ دیکھیں صرف سربراہ کچھ نہیں کرتا سر جی چونکہ یہ ایک بائنڈری کی صورت میں ادارے کام کرتے ہیں گراس روٹ لیول تک اوپر سے لے کے نیچے تک. پرابلم یہاں پہ جو عوام جس طرح نا ہندوؤں کے اندر ذات پات موجود ہے ٹھیک ہے میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری عوام ہماری بزنس کمیونٹی اس کو شودر سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جتنے اداروں کے لوگ آفیسرز یا باقی سٹاف ہے وہ برہمن وہاں کہلاتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو ان کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے اور لیول آف جو یا میڈیم آف جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت ویک ہے ٹرسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے. اور جو ایف بی آر ہے وہ بھی جب نئی پالیسی دیتا ہے تو اس کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کرتا لوگوں کو بتاتا نہیں ہے. پھر ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے یا جو لوگ چھوٹے بڑے کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی اتنے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ کسی کوالیفیکیشن کسی ایجوکیشن کے بغیر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور جو ہمارے لوگ ایف بی آر کے اندر بیٹھے ہوئے وہ سمجھانے کے بجائے ان کا جو باسی ایٹیچیوڈ ہے ٹھیک ہے وہ اس گیپ کو مزید بڑھا دیتا ہے. ہمیں اس گیپ کو کم کرنا ہوگا. خامیاں کہاں پیدا ہو جاتی ہیں سر؟ خامیاں کمیونیکیشن میں کمیونیکیشن جی کمیونیکیشن گیپ ہے لیول آف جو ٹرسٹ ہے اس کا بھی بڑا پرابلم ہے ٹھیک ہے. تو اس کو کوپ اپ کیا جا سکتا ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ کی نظر میں ایک بزنس مین کو اپنے نئے کاروبار کے سلسلے میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ سر دیکھیے آج اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو لاکھوں میں کمپنیاں بنی ہوئی ہیں اسی طرح لاکھوں میں مختلف پارٹنرشپ فرمز بنی ہوئی ہیں. لوگ سول پروپرائٹر کی حیثیت میں بے شمار بزنس کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے. کوالٹیز تو بیسیکلی ہر انڈیویجول کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کی اپنی ایجوکیشن ہوتی ہے اس کی اپنی لرننگ ہوتی ہے. پھر انہوں نے کسی سینئر سے سیکھا یا کسی سے انہوں نے بزنس کی جو گر ہیں وہ سیکھے ہیں. دیکھیں نا سپوز آپ مجھے دے دیجئے 10 کروڑ روپے اور آپ مجھے کہیں کہ آپ شو روم کھول کے بیٹھ جائیں تو میں شاید وہ پیسے ضائع کر دوں گا کیونکہ مجھے شو روم کا کام نہیں آتا. بٹ منجے ہوئے ایک آدمی کو اگر ہم 5 کروڑ بھی دے دیں تو وہ اس سے بھی بڑا اچھا بزنس کر سکتا ہے. ریونیو کے شعبہ جات میں شارٹ فال ذمہ دار کون؟ میں سمجھتا ہوں اداروں کی پالیسیز اور ادارہ ایف بی آر جی ڈیفینیٹلی ریٹرن کے حوالے سے بھی سوال نشان جی ذمہ دار کون ہے؟ اچھا دیکھیں ابھی تک تو جو گورنمنٹ ہے یا ہمارا ایف بی آر ہے وہ لوگوں کو یہ باور کروانے میں بھی ناکام رہا کہ وہ ٹیکس ریٹرن لوگ کیوں فائل کریں ٹھیک ہے. اس کے جو بینیفٹس ہیں یا اس کے جو آفٹر جو اس کے جو فائدہ ہو سکتے ہیں وہ عوام کو بتانے میں ناکام ہے. جی شروع ہونی چاہیے. جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ لوگوں کی مائنڈ میکنگ نہیں کریں گے لوگ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کریں گے. اور ٹیکس ریٹرن فائل کرنا بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سپوز کیجیے اس وقت آپ کے پاس 25 لاکھ لوگ پاکستان کے اندر اگر اس وقت سپوز وہ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں 25 لاکھ میں سے 5 لاکھ صرف آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں 20 لاکھ تو وہ جو نیل کی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں. حال ہی میں لاکھوں فائلرز نیٹ پر موجود ہیں نئے آئے ہیں لیکن ہدف پورا کرنے میں ناکام رہی ہے ایف بی آر کی. دیکھیں ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے میکسیمم لوگوں کو ٹیکس ریٹرن فائل کروا لی. ہدف ریونیو جنریشن ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو لیکیج ہے فنڈز کی جو لیکیج ہے پیسوں کی یعنی کہ جو موومنٹ ان دا سوسائٹی یا ہمارا جو کمرشل سسٹم ہے اس کے اندر ہے اس کو منظم طریقے سے چلانا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ فوکس کیا جائے. ٹیکس کے تمام شعبے جات میں خامیوں کا حل کیا ہے؟ سر جو ریونیو آفیسرز ہیں جی انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے. انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.
اور لوگوں کے ساتھ جب تک وہ ایک فرینڈلی ماحول ڈیزائن نہیں کریں گے, لوگ ادارے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ لوگ ریٹرنز فائل کریں, تو اس کے بعد لوگوں کو ادارے سے کیا ملے گا, حکومت لوگوں کو کیا فائدہ دے گی, لوگوں کو کیا بینیفٹس ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو ٹیکس ریٹرنز کیوں فائل کرنی چاہیے, لوگوں کو ٹیکس کیوں دینا چاہیے, اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. میں یہاں پہ عوام کا ایک سوال سامنے آیا ہے کہ جی ہمیں ریلیف ملنا چاہیے, ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ملنا چاہیے. دیکھیے نا, اگر مارکیٹ میں وہی چیز آپ کو بھی 1 لاکھ روپے کی ملتی ہے اور مجھے بھی 1 لاکھ کی ملتی ہے, اور میں ٹیکس فائلر نہیں ہوں اور آپ ٹیکس فائلر ہیں, اور ٹیکس فائلر دیٹ مینس کہ آپ ہر سال اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو یور انکم اپنا ٹیکس بھی فائل کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں, اور میں ٹیکس نہیں پے کر رہا, میں ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہا, تو پھر ہم دونوں کو وہ چیز سیم ریٹ پہ نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ٹیکس فائل کر کے اور میں نہ فائل کر کے ہم دونوں برابر ہیں, تو آپ کو ریلیف ملنا چاہیے. ٹیکس نہ دینے والوں کا کیا پابندیاں ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیں, پابندیاں نہیں ہوتی, بیسیکلی مائنڈ میکنگ ہوتی ہے. لوگوں کو, حکومتوں کا کام لوگوں کو پریشرائز کرنا نہیں ہوتا, حکومتوں کا کام لوگوں کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہوتا, حکومتوں کا یا اداروں کا کام لوگوں کو کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کیوں ٹیکس دیں اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہم پازیٹیولی کہاں کہاں یوز کریں گے. ٹھیک ہے, چونکہ ہماری حکومتیں ہی کرپٹ ہیں, ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ ٹوٹل کرپٹ سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس وقت موجودہ حکومت کی بات کروں تو موجودہ حکومت کی اپنی جو روٹس ہیں وہ پبلک کے اندر نہیں ہے. میں چونکہ ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں, لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے, تو لوگ موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ سر ہم کس حکومت کو ٹیکس دیں, یہ حکومت تو اس کو تو میں نے ووٹ ہی نہیں دیا, یہ حکومت تو میرے پیسے کے ساتھ غلط کرنے جا رہی ہے. 47 کی پیداوار ہے. سر ڈیفینیٹلی آپ نے ایک اچھی بات کی ہے, ڈیفینیٹلی یہ 47 کی پیداوار. اور دیکھیں دوسری بات کیا ہوتی ہے, اگر 2 دوست آپس میں فائنینشیل ڈیلنگ کرتے ہیں یا ادھار کا لین دین کرتے ہیں پیسوں کا, تو وہ بھی اسی بیس پہ کرتے ہیں کہ ایک دوست دوسرے کو ادھار دیتا ہے جب وہ اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے. اگر وہ ٹرسٹ نہیں کرتا تو اسے ایکسکیوز کر جاتا ہے. کیوں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں اس کو پیسے دے دوں گا, مجھے پیسے واپس نہیں آنے. تو بالکل آپ یہ سمجھیے کہ عوام اور حکومت دوست ہوتے ہیں. عوام ٹیکس دیتی ہے حکومت کو, لیکن اس ٹرسٹ پہ دیتی ہے کہ اگر میں حکومت کو ٹیکس پے کریں گے ہم لوگ تو حکومت اس پیسے سے ہمارے لیے کچھ کرے گی. حکومت کی بات کی آپ نے, بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اپنے اخراجات میں کمی کیوں نہیں لاتی؟ سر اس کا جواب تو شاید میں نہیں دے سکوں گا کہ کیوں نہیں لاتی, لیکن شاید اس کا بہتر جواب یہ ہوگا کہ حکومت کو یا ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بیسیکلی چونکہ وہ ان کے اس پبلک کے ووٹ سے نہیں آئے ہوئے, اس لیے اس پبلک کی انہیں فکر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لائے گے, ہم امپلیمنٹ کیے گئے, ہم امپوز کیے گئے, اس ملک پہ اس قوم پہ تھوپے گئے ہیں, اور ہم وہ سب کچھ کریں گے جو ہمارے بینیفٹ میں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ پبلک انٹرسٹ میں کام نہیں کر رہے. 5 جون کو بجٹ پیش ہونے والا ہے, آپ کے خیال میں وفاقی بجٹ کیسا ہوگا؟ دیکھیے ایز یوزل ہوگا, جیسے ہم پہلے بجٹ کو دیکھتے آ رہے ہیں. لگ بھگ 50 ایئر میری ایج ہونے والی ہے, تو ہم تو جب سے پروفیشن میں آئے ہیں ہم بجٹس کو دیکھتے آئے ہیں. پبلک کو ریلیف شاید ایسے تو نہیں ملے گا, لیکن میں پبلک کو ایک مشورہ ضرور دینا چاہوں گا کہ ڈونٹ ریلائی آن سنگل سورس آف انکم, یو مسٹ گو فار دا سیکنڈ ون. ٹھیک ہے, تنخواہ دار طبقے کو بجٹ میں کوئی ریلیف ملے گا؟ اور وفاقی وزیر خزانہ IMF کی پاس کیوں گئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے؟ اچھا دیکھیے, یہ سب فضول باتیں ہیں کہ یہ IMF کے پاس گئے کہ ہم ان کی تنخواہیں بڑھا لیں, ہم یہ کریں. یہ سب فضول باتیں, میں ان چیزوں پہ میں بلیو نہیں کرتا. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ بجٹ آپ نے بنانا, جتنے بھی فائنینسز ہیں یا جو سورس آف انکم ہے ملک کے اندر, آپ کی جو پاکستان کی GDP اس کی بات کرتے ہیں, یا فارن ریسورسز ہے اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بجٹس ان دونوں لوکل اینڈ انٹرنیشنل انکم کو دیکھتے ہوئے بجٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ نااہل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اس ملک کی بزنس کمیونٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے, سارا سسٹم کولیپس کر دیا ہے, سارا سسٹم تباہ و برباد کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ انتہائی نکمے, نکھٹو, اور یہ بس فارم 47 کے چونکہ تھوپے ہوئے لوگ ہیں, اس لیے ان کو اس قوم سے, اس ملک سے, اس ملک کی بزنس کمیونٹی سے
کوئی غرض نہیں ہے, کوئی سروکار نہیں ہے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, وہ اس کی بیک بون ہوتی ہے. شہباز شریف کے موجودہ دور میں, موجودہ حکومت میں وزارت خزانہ معیشت کے حوالے سے کوئی ٹھوس مضبوط لائے عمل اختیار کر سکتی ہے نئے بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں نا, اس حکومت سے ایک اچھا بجٹ دینا یا اس حکومت سے ملک چلوانے کی بات آپ یوں کر رہے ہیں جیسے خسرے سے بچہ پیدا کروانا. ٹھیک ہے, یہ میں بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ کسی خسرے سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بچہ پیدا کرے گا, اور اس حکمرانوں سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ملک کو, قوم کو ریلیف دیں گے کسی طرح سے, پاسبل نہیں ہے. توانائی بحران, کاروباری شخصیت متاثر, ذمہ دار کون؟ حکومت. اور ان کو لانے والے کون ہیں سر؟ عوام نہیں ہے. عوام نہیں. جی ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ. چیمبرز ریٹ کی اڈی رکھتی ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے, اس پر بھی سوالیہ نشان ہے, ان کی بات کیا ہے؟ جی دیکھیں, ہمیشہ چیمبرز کا رول بڑا پازیٹیو رہا ہے ہمیشہ سے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر چیمبرز کو وہ ویلیو نہیں دی گئی. چیمبرز کی جو بات ہوتی ہے, چونکہ چیمبرز بزنس کمیونٹی کا ایک ون یونٹ ہوتا ہے, ان کی ایک آواز ہوتی ہے جسے حکومتیں سنتی ہیں, اور بجٹ ان کی سفارشات پہ تیار کیے جاتے ہیں. جو میں بات کر رہا ہوں ایک فیوریبل ماحول کی, میں بات کر رہا ہوں ایک ڈیولپنگ یا ڈیولپڈ کنٹریز کی, جہاں پہ حکومتیں ملک کو چلانا چاہتی ہیں. جہاں پہ حکومتیں ملک کو نہیں چلانا چاہتی, تو وہ چیمبرز کی جو سفارشات ہوتی ہیں یا جو ان کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ان کو نظر انداز کرتی ہیں, اور پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. پاکستان سے اور پاکستان کے تمام اداروں سے سیاسی کلچر کو کیسے ختم کرتے ہوئے اداروں کو مضبوط اور پائیدار بنایا جائے؟ دیکھیں, اداروں میں سیاست ہوتی ہے, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جب کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت اور ہم سیاسی ملک ہیں, تو سیاست ہوتی ہے. پرابلم سیاست کی نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ عوام ہمیشہ سے اپنی لائی گئی حکومت پہ ٹرسٹ کرتی ہے. عوام اپنی لائی گئی حکومت کی پالیسیوں پہ عمل کرتی ہے. عوام اپنی لائی گئی حکومت کی پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انویسٹمنٹس کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایسا کلچر ڈیولپ نہیں ہونے دیا جا رہا, ایسا نہیں ہو رہا. اگر آپ پاکستان بننے سے لے کے آج تک دیکھیے تو جتنے بھی بڑے پاکستان کے کاروباری لوگ تھے, ان کے ساتھ بھی اس ملک میں کچھ اچھا نہیں کیا گیا. قانون سازی پاکستان میں موجود ہے, آئین اور قانون میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں, ترمیم 18ویں ترمیم دیکھ لیں, 26ویں 27ویں, اور گردش کر لیں 28ویں آئینی ترمیم. جی, کیا حل ہوگا اس کا؟ حل کیا ہے؟ دیکھیں 29ویں لا کے تو پچھلی ساری جتنے بھی آئینی ترمیم ہوں گی ان کو رول بیک کیا جا سکتا ہے, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہر حکمران یا ہر قابض یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ رہوں گا, لیکن چونکہ رہنی ذات رب کی ہے, ہم سب نے چلے جانا ہے, تو ہم اپنے تئیں جو بھی کوشش کرتے ہیں, آخری جو وار ہوتا ہے وہ اللہ کا ہی ہوتا ہے. بجٹ سے قبل آئی ایم ایف کی نئی شرائط سامنے آ رہی ہیں, نئی شرائط کیا ہے سر؟ اچھا دیکھیے, جو شرائط حکومت آپ کے سامنے رکھتی ہے نا, وہ آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہوتی, وہ آپ کی حکومت کی خواہشات ہوتی ہیں جو وہ چاہتے ہیں, اور نیچے ٹیگ آئی ایم ایف ریکمنڈیشنز لکھ دیا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف یہ چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف کیا, مجھے بتائیے کہ انہوں نے اپنی جو شاہ خرچیاں کی ہیں کیا وہ آئی ایم ایف سے پوچھیں؟ کیا پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں, بینیفٹس بڑھائے؟ کیا آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشنز تھیں؟ کیا پنجاب گورنمنٹ نے مریم نواز کے لیے جہاز پرچیز کیا, کیا وہ آئی ایم ایف نے اس کی سفارشات دی تھی؟ یہ سب بکواسات ہیں, یہ سب ان کی اپنی خواہشات ہیں, جو یہ چاہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب یہ عوام ان کے خلاف اٹھے گی. چلیں آئی ایم ایف کو ہٹا دیں, حکومت وقت کی جو کڑی شرائط ہیں ان کو کیسے قبول کیا جائے؟ دیکھیں شرائط تو دیکھیں حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں, لیکن ہمیشہ نا ویلفیئر آف پبلک, بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک میں وہ قانون سازی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پبلک کو ہر طرح سے فائنینشلی
آپ ان کا گلا دبا دیں, آپ ان کو نچوڑنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہوتا. جب تک آپ ملک کے اندر ایک اچھا سوشل اور اکنامیکل ماحول نہیں دیتے تو آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری اور بزنس گرو نہیں کرتے. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی معاشی ہی نہیں بلکہ سماجی چیلنج بنتی چلی جا رہی ہے, کیا وجوہات ہیں؟ سر دیکھیں, جب آپ فائنینسی سے تنگ ہوں گے نا تو پھر آپ اپنے گھر کا سامان بیچیں گے, اور سب سے آخر میں آپ اپنے گھر کی عزت بھی بیچیں گے. ٹھیک ہے, تو سفید پوش گھرانوں کا کیا حل نکلے گا سر؟ سر حل کیا نکلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان سفید پوش گھرانوں کو اپنی عزت نیلام کرنے سے پہلے سڑک پہ آ جانا چاہیے حکومت کے خلاف, تاکہ وہ اس حکومت کو ہٹا سکے اور اپنی مرضی کی حکومت, جس کو مرضی سلیکٹ کریں, لیکن وہ اپنی مرضی کی گورنمنٹ لائیں جس پہ وہ ٹرسٹ کریں اور جو ان کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکیں. مہنگائی اور قرضوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں, دو طرح کے قرضہ جات ہیں. ایک تو نیشنل لیول کے قرضہ جات ہوتے ہیں, ایک انٹرنیشنل ہوتے ہیں. حکومت اپنے اخراجات کو مینج کرنے کے لیے دونوں طرح کے قرضہ جات لیتی ہے, لیکن اس حکومت نے چونکہ ریکارڈ قرضے لیے انٹرنلی بھی اور باہر سے بھی, ایکسٹرنلی ڈفرینٹ جو انٹرنیشنلی جو قرضہ جات دینے والے ادارے ہیں, فنڈنگ کے جو ادارے ان سے بھی لیے, آئی ایم ایف سے لیے, ورلڈ بینک سے لیے, اسی طرح لوکل بھی لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو یہ پازیٹیولی یوز کرتے تو ہم شاید کافی آگے جا سکتے تھے, لیکن چونکہ یہ حکومت سیمنٹ, سریا اور روڈ یہ ان کا بیسک پرپز ہے, یہ صرف اسی پہ ہی فوکسڈ ہے. ٹھیک ہے, سم ہاؤ اس کا قوم کو کہیں فائدہ ضرور ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات ہوتی ہے پریورٹیز کی, کہ حکومت کس چیز پہ فوکس کر رہی ہے, اس کی پریورٹی کیا ہے, ویلفیئر آف پبلک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, عوام کے لیے روزی روزگار جنریٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. اگر وہ حکومت نہیں کرتی, لوگوں کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں دیتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی حکومتیں ناکام حکومتیں کہلاتی. ہمیشہ دیکھتے چلا ہے سر کہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس میں تعلیم اور ہیلتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے 3%, 5% حصہ رکھا جاتا ہے. کہاں رکاوٹیں آتی ہیں اور کیوں رکھے جاتے ہیں, جبکہ یہ تعلیم قومی بناتا ہے اور ہیلتھ جو ہے صحت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. جی اچھا, دیکھیے ہمارے چونکہ بدقسمتی سے ہمارے ملک پہ 2 سے 3% جو اشرافیہ ہے وہ اس ملک پہ قابض ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہو, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی صورت میں ہو, یا جو ہائی فائی جو بزنس کمیونٹی ہے, آپ اگر اس کی بھی بات کر لیں, اس کا تعلق ان کی ذات سے نہیں ہوتا. ان کو نہ تو گورنمنٹ کے دیے گئے ہیلتھ کے فنڈ سے ان کو علاج کروانا ہے, نہ ایجوکیشن کے لیے رکھے گئے فنڈ سے انہوں نے اپنے بچے پڑھوانے ہیں. ان تمام کے ایلیٹس کے بچے پاکستان سے باہر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کی ہیلتھ کی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی پاکستان کے باہر سے جا کے لی جاتی. اداروں میں جو خامیاں پائی جا رہی ہیں کیسے دور کیا جائے ان خامیوں کو, اور فعال کیسے بنایا جائے اداروں کو؟ تو دیکھیں, خامیاں تو حکومت کا کام ہے جو قابض ہے یہاں پہ. ان کا کام ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں, اپنے اداروں کو اس ٹریک پہ لے کے جائیں. لیکن ادارے جو کچھ حکومت کرتی ہے, اگر حکومت قابض ہے اور حکومت فنڈز میں خود بد کرتی ہے, حکومت اپنے لیول پہ کرپشن کرتی ہے, ادارے اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ انہیں کو فالو کرتے ہیں, وہ کرپشن کرنا اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ کرپشن کرتے ہیں تو اس کا سارا جو برڈن ہے وہ قوم اٹھاتی ہے. ایران اور امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کو جو عزت ملی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس موجودہ؟ اٹھا سکتا تھا, لیکن اب وقت گزر گیا. کیوں نہیں اٹھایا؟ اس کا جواب تو وہ لوگ دے سکتے ہیں جو اس ساری گیم میں موجود تھے, لیکن فائدہ اٹھا سکتے تھے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جب وقت گزر جائے تو آپ سانپ کی لکیر کو پیٹیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب انہیں کچھ بھی نہیں ملنا وہاں سے. آپ پروفیشنل شخصیت کے ساتھ ایک راولپنڈی کے عام شہری بھی ہیں. راولپنڈی کے عام شہری کے اہم مسائل کیا ہیں؟ سر دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پانی, اور دوسرے نمبر پہ ہے گیس. ٹھیک ہے, لوگوں کو چولہوں میں جلانے کے لیے گیس پراپر نہیں ملتی, لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا. جو حکومت کی طرف سے پانی کی اسکیمیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے,
وہ اتنی جاندار نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور باقی کرپشن تو چونکہ ہم بحیثیت پاکستانی راولپنڈی والے بھی کرپشن کو فیس کر رہے ہیں، جو ادارہ جاتی کرپشن ہے وہ ہر ادارے کے اندر موجود ہے. باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی ٹریفک کے حوالے سے، روڈز کے حوالے سے، چونکہ ہم ایڈجسٹنٹ سٹی ہیں اسلام آباد کے، تو کیپٹل ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں باقی شہروں کی نسبت تو چیزیں کافی حد تک بہتر ہیں. اور ان قریب رنگ روڈ کا منصوبہ جو خان صاحب کے دور میں شروع کیا گیا تھا، اس کا انیشیٹو لیا گیا تھا، وہ اب ان قریب مکمل ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو ہیوی ٹریفک کا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ پولوشن اور ہماری جو اسلام آباد ایکسپریس وے اس پہ جو روڈ پہ لوڈ ہے، یا انٹرنلی جو روڈ کا لوڈ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. اور پھر جو اڈے باہر جا رہے ہیں اس سے کسی حد تک فائدہ بھی ہے اور کسی حد تک نقصان بھی ہوگا. جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا تعلق سری نگر اور آزاد کشمیر سے ہے. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیادی، کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہے. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی ڈیٹیلڈ ایک ڈیبیٹ ہے. اصل میں تو میں تو چونکہ اس وقت کشمیر سے باہر بیٹھا ہوا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے پہلے وہاں کے جو مقیم کشمیری ہیں، جو چاروں سیکٹر ہیں کشمیر کے، جو چائنا کے پاس کشمیر ہے، جو جی بی ہے، جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے، اور جو انڈیا کے پاس جموں اور لداخ ہے، کیونکہ یہ 4 یونٹ مل کے ایک کشمیر ہے. جب تک یہ تمام چاروں یونٹس کے لوگ مل کے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو ایکسٹرنل پاور کوئی بھی اپنا فیصلہ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں کشمیری بڑے خوددار ہیں، بڑے غیرت مند لوگ ہیں. وہ آج جس جگہ موجود ہے اس میں ان کی اپنی اور ان کے بڑوں کی بہت سی غلطیاں موجود ہیں. کشمیری مجاہدین کی بے چاشا قربانیاں. مولانا فضل الرحمان 2 دہائیوں تک کشمیر کمیٹی کی چیئرمین رہے. امیر مقام صاحب فیڈرل منسٹر کشمیر کمیٹی ہیں. سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے، اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. حل کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کا کیا تعلق تھا کشمیر کے ساتھ؟ کوئی تعلق نہیں تھا. امیر مقام کا کیا تعلق ہے کشمیر کے ساتھ؟ نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ کو اس خطے سے یا اس خطے کے لوگوں سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی پیار نہیں ہے، کوئی انس نہیں ہے، کوئی رغبت نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنے اپنے ٹینیور میں کشمیر کے لیے کوئی ایک میٹنگ نہیں بلائی. انہوں نے انٹرنیشنلی کشمیر پہ کوئی سمپوزیم نہیں کیا، کوئی سیمینار نہیں کیا. کشمیر کے جو ایشوز تو انہیں اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی. صرف ان کا جو مقصد یا پرپز ہوتا تھا وہ اپنے بینیفٹس ہوتا تھا، اپنی سیلریز ہوتا تھا، یا وہاں سے آنے والے فنڈز ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اگین جو میں نے پہلے ایک ایگزامپل دی تھی آپ کو، اگین ان لوگوں پہ بھی وہی ایگزامپل فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ ہم غلط لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ کریں گے، یہ لوگ نہیں کریں گے. مودی سرکار کا اندھا کام ہے. کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں قید ہیں. مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشال ملک کی کاوشوں سے یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ دیکھیں، وہ اپنے تئیں جو کوشش کر رہی ہیں ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. یاسین ملک صاحب ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے. اور ہماری خواہش ہے کہ وہ کشمیر کی آزادی کا دن سورج چڑھتا ہوا وہ ضرور دیکھے. دیکھیں، ایسے جو ہیرو ہوتے ہیں یا ایسے جو لیجنڈز ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کی شان ہوتے ہیں. اور مشال ملک صاحبہ جس فورم پہ بھی جا رہی ہیں وہ ضرور کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو اجاگر کریں. لیکن جب تک حکومت پاکستان اپنی سنسیئر ایفرٹس انپٹ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پہ فوکس نہیں کرے گی، تو کشمیر کا ایشو ایسے ریزالو نہیں ہوگا. فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں لیڈران کی وجہ سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کام لینے پہ آتا ہے
لیکن جس لیول پہ آواز اجاگر کی جا رہی ہے یا جس ٹون میں اجاگر کی جا رہی ہے وہ یوز لیس ہے. کس لحاظ سے؟ دیکھیں ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ایک میٹنگ بلا لی اور کہا جی کہ ہم نے کشمیر پہ آواز دین اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس میں جو آپ نے کوئی ایجنڈا تھا یا جو منٹس تھے آپ کے، کیا ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کیا گیا یا صرف ایک فوٹو سیشن کیا گیا؟ فوٹو سیشنوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم 47 سے لے کے آج تک دیکھ رہے ہیں کہ فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے جو مجاہدین ہیں وہاں پہ موجود جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس آزادی کی شمع کو اپنے خون سے روشن کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری حل جو کشمیر کا ہوگا وہ یہی آپ کو گوریلا وار کرنی پڑے گی، بھلے آپ کو پاکستان آرمی کے تھرو کرنی پڑے یا وہاں کے جو موجود مجاہدین ہیں. آپ کے خیال میں کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے میں ان کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے. پاکستان اور کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ کہیں نا کہ کشمیری ہاتھ کھڑا کریں تو آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ہاتھ کھڑے نظر آئیں گے. 5 جون 2026 کو آزاد کشمیر کے انتخابات منعقد ہو رہے ہیں. کون سی پارٹی جو ہے حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی؟ جس نے لاسٹ ٹائم بنائی تھی. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 8 جون 2026 کو سابق چیئرمین FBR جناب عبداللہ یوسف صاحب کی سربراہی میں منعقد ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر تو آپ ٹیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو فارن ریزروز ہیں، جو فارن انکم آتی ہے، اس میں کشمیریوں کا بہت بڑا ان کا حصہ ہے، ان کا رول موجود ہے. اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم پرسنٹیج وائز بات کریں تو پاکستان کی نسبت کشمیر کے زیادہ لوگ پاکستان سے باہر موجود ہیں. وہ اپنی فیملیز کو یا ایکسٹینڈڈ فیملیز کو وہ فنڈز بھیجتے ہیں وہاں سے، یا جو فیملیز ان کی یہاں پاکستان میں موجود ہے ان کو پیسے بھیجتے ہیں. اس سے ہماری جو فارن ریزروز ہیں اس میں گراں قدر اضافہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری پاکستان کی ترقی میں اپنا رول بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں چاہیے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو قبول کریں جو کشمیری لوگ چاہتے ہیں یا پھر ہم سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو کشمیری عوام کیا چاہتی ہے باہر جو غیر ممالک میں موجود ہے؟ کشمیری عوام چاہتی ہے کہ وہاں پہ جس گرین پاسپورٹ پہ وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں اس گرین پاسپورٹ کو ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ عزت دلوائے، جس سے ان کشمیریوں کو بھی عزت ملے گی. اور میں چونکہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے انگلینڈ میں، تو ایک بہت بڑی کمیونٹی وہاں پہ کشمیریوں کی موجود ہے. ان سب کے پاس بھی گرین پاسپورٹ ہے اور وہ ہمیشہ گرین پاسپورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ اس کے وفادار ہیں اور وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا، بڑی نوازش ہے.